بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وبارك وسلم. أخبر المحدث المسند أبو الفيض محمد ياسين الخالاني المكي الشافعي قال أخبرنا سيد عبد الرحمن بن أحمد الحلبي المكي قال أخبرنا الوجيه عبد الرحمن الكذبري عن المصطفى الرحمتي عن العارف عبد الغني النابلسي عن نجم الدين الغزي عن والده بدر الدين الغزي عن الإمام أبي الفتح محمد بن الحسن الاسكندري عن المحدثة عائشة بنت عبد الهادي عن ابن عباس أحمد بن أبي طالب الحجاج قال أنبأنا أبو عبد الله حسين بن مبارك الزبيدي السباع قال أنبأنا أبو الوقت عبد الأفضل بن عيسى الهربي قال حدث الإمام أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن مظفر الداودي قال حدثنا الحافظ أبو عبد الله أبو محمد عبد الله بن عموية السرحسي قال حدثنا أبو محمد أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر الشربري قال حدثنا به الحافظ الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمهم الله تعالى قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال رأيت قصرة ضربة في ساق سلمة فقال قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ثلاثیات کی ایک روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، اس میں تھوڑی وضاحت یہ کرتے ہیں. هذا أعلى سند للجامع الصحيح متصل بالأعلام الثبات والأئمة الثبات في بيني وبين الإمام البخاري 15 رجلا. شیخ خانقانی کہتے ہیں کہ یہ سند متصل ہے اور مسلسل ہے اور اعلیٰ سند ہے. یہ سارے راوی اس کے الاعلام الثبات والائمۃ الثبات یہ 15 ہیں. 13 ہم اور بینی و بین رسول صلی اللہ علیہ وسلم فی الثلاثیات 19 رجلا. شیخ خانقانی کہتے ہیں میرے اور حضور کے درمیان کتنے آدمی ہیں؟ 19. اور پھر ہمارے اور حضور کے درمیان کتنے ہوں گے؟ یہ سب سے قریبی سند ہے. الحمدللہ رب العالمین علی ما انعم به وصل. اب پڑھیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلیہ وسلم. حضرت علی کا گزر گئی تھی. چلیں کہاں سے پڑھنا؟ وبسند المتصل من الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا ابن نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا شيبان. ایک منٹ مجھے چیک کرنے دیں کہاں سے ہے. کس نمبر صفحے میں؟ نمبر لائن پیچھے والے صفحے میں آخری نمبر لائن. ہاں وہ چیک پڑھیں جی. بسم اللہ. عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوا فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل. قال محمد وجعلوه على الشك كذلك قال أبو نعيم القتل والفيل وغيره يقول الفيل وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون. ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي. ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار. ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يقتلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد فمن قتل فهو بخير الناظرين بخير النظرين إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل. فجاء رجل من أهل اليمن فقال اكتب لي يا رسول الله. فقال اكتبوا لأبي فلان. فقال رجل من قريش إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. بات علم کی ہو رہی ہے. لکھنا پڑھنا رواج نہیں تھا لیکن ضرورت کے وقت لکھ پڑھ لیتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مسائل بیان فرمائے
تو یمن سے آئے ایک بزرگ نے ابو شاہ نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے لکھوا دیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لکھوا کر دیا۔ وہ واقعہ تھوڑی یہ ہے، تھوڑی تفصیل یہ ہے۔ واقعہ یوں ہوتا کہ پہلے کا جاہلیت کے زمانے میں قتل کا بدلہ قبیلے کی بنیاد پہ ہوتا تھا۔ ایک قبیلے کا آدمی قتل ہو گیا تو اب اس قبیلے کے کسی آدمی نے دوسرے قبیلے آدمی کو قتل کر رہا ہے۔ اسی پس یہ رواج تھا، چلی آ رہی تھی روایت۔ بنو خزاعہ نے ایک آدمی بنو لیث کا قتل کر دیا فتح مکہ والے سال۔ اب وہ قبائلی روایات کے مطابق اس کا بدلہ قبیلے سے لینا، سنا کوئی بندہ مار دیتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخبر بذالک النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ ایک واقعہ ہو گیا ہے، بنو خزاعہ نے بنو لیث کا ایک بندہ قتل کر دیا ہے۔ تو ظاہر بات ایک پرانا سلسلہ چلے گا۔ تو نبی کریم فرق براحلتہ، حجۃ الوداع کے موقع کی بات ہے، حضور مینا میں 3-4 دن رہے، تو جب بھی بات کرنی ہوتی تھی سواری پر سوار ہو کر اونٹ پر گفتگو کرتے تھے، لوگ جمع ہو جاتے تھے، اپنی سواری پر اپنے اونٹ پر سوار ہوئے، فخطبہ، نبی کریم نے خطبہ ارشاد فرمایا، لوگوں کو اکٹھا کیا، خطبہ ارشاد فرمایا۔ ان میں ایک بات تو یہ کی، ان اللہ حبس مکۃ القتل او قال الفیل، حضور نے اللہ پاک نے مکہ سے قتل کو روک دیا ہے کہ مکہ میں حرم کی حدود میں قتل کی اجازت نہیں ہے۔ یہ حرم کا، یا یہ کہا القتل کہا یا الفیل کہا۔ محمد بن سیرین کہتے ہیں وجعلوہ علی الشک، یہ روایت اس سند کے ساتھ شک پر ہی نقل کرنا، اس لیے شک پر ہی رکھو۔ یہ ابو نعیم نے کہا تھا القتل اب الفیل، لیکن اس کے علاوہ وغیرہ یقول الفیل۔ ابو نعیم کی روایت میں شک کے ساتھ ہے القتل اب الفیل، اور ابو نعیم کے علاوہ باقی راویوں کی روایت پہ کیا ہے؟ تعین کے ساتھ الفیل۔ اللہ پاک نے فیل کو روک دیا تھا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہ فیل کو روک دیا تھا، ان کو تو روک دیا تھا، اور سلط حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو اس پر مسلط کر دیا، یعنی فتح مکہ کے موقع پر ان کو حملے کا موقع دیا اور ان کا حملہ کامیاب رہا۔ فی اصحاب فیل کا حملہ ناکام رہا، اور حضور کا حملہ اور مومنین کا فتح مکہ کے موقع پر یہ حملہ کیا رہا؟ کامیاب رہا۔ سلط علیہم رسول اللہ المؤمنون۔ اچھا، اب یہ ہے کہ حرام چلا رہا تھا، حضور نے لڑائی کی ہے، 1-2 آدمی قتل بھی ہوئے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ فرمایا ایک تھوڑی سی دیر میرے لیے حلال کیا گیا تھا، میرے لیے بھی مطلقاً حلال نہیں ہے۔ اللہ پاک نے حلت لی ساعۃ من نہار، ایک دن بھی پورا نہیں، تھوڑی دیر مجھے اجازت دی تھی کیونکہ مکے پہ قبضہ کرنا تھا، تو دن کا کچھ حصہ میرے لیے حلال کیا تھا۔ الا وانھا ساعتی ھذی، اس وقت جو میں بات کر رہا ہوں نا، اب پھر مجھ پر بھی حرام ہو گیا ہے۔ کل کچھ دیر کے لیے میری اجازت ملی تھی، میں نے کیا تھا، اب اس وقت یہ میرے لیے اب پھر حرام ہو گیا ہے، وہ اجازت مستقل نہیں ہے۔ حرم کے آداب کیا ہیں؟ پہلی بات لا یختلى شوکها، اس کی جھاڑیاں نہیں کاٹی جائیں گی، ولا یعضد شجرها، اس کے درخت نہیں کاٹے جائیں گے، ولا تلتقط الساقطة، اس کی گری پڑی چیز کو نہیں اٹھائے گا، ہاں الا لمنشد، جو اعلان کی ذمہ داری قبول کرے، کوئی گری پڑی چیز ہے منشد کے علاوہ، منشد جو اعلان کرے یعنی اعلان کی ذمہ داری قبول کرے، اس کے سوا گری پڑی چیز کو نہیں اٹھائے گا۔ من قتل فهو بخیر النظرین، جس کو قتل ہو گیا نا تو وہ اس کو 2 باتوں کا اختیار ہے، اس کو تو نہیں، پھر اس کے وارث کوئی ہوگا، وہ تو قتل ہو گیا نا۔ من قتل فهو بخیر النظرین، جو قتل ہو گیا یا جس قبیلے کا کوئی آدمی قتل ہو گیا، ان کو 2 باتوں میں سے ایک کا اختیار ہے، اما یقاد او یعقل، یا دیت یا قصاص لیں گے یا دیت لیں گے۔ یقاد اہل القتیل، اہل قتل مقتول کے وارث قصاص لیں گے۔ تیسرا پارٹ جو یہ قبائلی روایت چلی آ رہی ہے نا، یہ وہ بندہ جو ہے یا اس سے قصاص لیں گے یا اس سے کیا لیں گے؟ دیت لیں گے، اور کون لیں گے؟ اہل القتیل، مقتول کے وارث، جو اس کے خاندانی میراث وارث ہے۔ یہ جب حضور نے بیان فرمایا نا، جاء رجل من اہل یمن،
یمن کے لوگوں میں سے ایک صاحب آئے کھڑے ہوئے، اکتب لی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس کو میرے لیے لکھوا دیں، لکھوا دیں، یہ آپ نے ہدایات جاری کی ہیں، مجھے اس کی تحریری شکل میں چاہیے۔ تو حضور نے حکم دیا اکتبوا لابی فلان، یہ ابو شاہ ہیں، ابو شاہ یمنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضور نے اس کو لکھ دو بھائی۔ تو امام بخاری اس کو حدیث قرآن پاک مسائل کے لکھنے لکھانے کے جواز پر استدلال کے طور پہ پیش کر رہے ہیں۔ اس نے لکھنے کا تقاضا کیا، حضور نے صحابہ کو لکھ کر دینے کا حکم دیا۔ یہ جب حضور فرما چکے نا کہ حرم کی حدود میں گھاس نہیں کاٹا جائے گا، تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے، یہ عباس ہے رضی اللہ تعالیٰ، یا رسول اللہ اس خیر گھاس جو ہے نا تو بڑے کام آتا ہے، ہم گھروں میں پرالی کے طور پہ بچھاتے ہیں اور قبروں میں بچھاتے ہیں، یہاں یہ دو لفظ ہے، گھروں میں بچھاتے ہیں، سردیوں میں اب تو قالین اب آ گیا نا، یہ ہمارے کچھ عرصہ پہلے تک پرالی سردیوں میں کچے کمروں میں اندر بچھائی جاتی تھی، بہت گرم ہوتی تھی، قالین سے زیادہ گرم ہوتی تھی اس زمانے گھروں میں، اور قبروں میں مردے کو دفن کرنے سے پہلے نیچے ایک پرالی بچھاتے تھے، اس خیر گھاس۔ دوسری بات میں لقین انا والی ساغت ہے نا، لوہار کے لیے، لوہار کے کام آتی ہے، قین لوہار کی بھٹی جلانے گرم کرنے کے لیے، اور ساغہ سنیارا، لوہا بھی بھٹی میں پگھلتا ہے اور سونا بھی بھٹی میں پگھلتا ہے، سنیارے کی بھٹی، لوہار کی بھٹی، یا اس میں گھاس ہی کام آتا ہے، تو ہماری ضرورت سے اس کو مستثنیٰ کر دیں، تو حضور نے فرمایا ہاں یہ مستثنیٰ ہے، یہ چونکہ عام ضرورت کی چیز ہے، اس کی اجازت ہے کاٹنے کی، باقی نہیں۔ تو امام بخاری کہتے ہیں کتابۃ العلم میں یہ بات ہے۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني وهب بن منبه عن أخيه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب تابعه معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه۔ حضرت ابو ہریرہ حدیث کے سب سے بڑے راوی، لوگ بھی یہی کہتے تھے، واقعہ بھی یہی ہے، اور خود بھی ان کا دعویٰ یہی تھا، مجھ سے بڑا راوی کوئی نہیں ہے بھائی، یہ آپ کا ہوتا ہے دعویٰ۔ فرماتے ابو ہریرہ ما من اصحاب وسلم احد اکثر حدیثا عنہ منی، حضور کے صحابہ میں حضور سے روایت پہ مجھ سے زیادہ کوئی نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود بھی ایک بات پہ دعویٰ کیا کرتے تھے، قرآن پاک کے بارے میں جتنا میں جانتا کوئی نہیں جانتا، اور اگر مجھے پتہ چل جائے کہ قرآن پاک کے بارے میں کوئی بات فلاں کو معلوم ہے مجھے معلوم نہیں، تو میں سواری پر سوار ہو کر لمبے سفر کر کے اس کے پاس جاؤں، یا مجھے بتا دو، ایسے میرا کوئی نہیں میرے سامنے۔ یہ دعویٰ بھی ہوتا ہے نا۔ تو یہ حضرت ابو ہریرہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں اکثر حدیث کا سب سے بڑا راوی ہوں، کوئی بھی مجھ سے زیادہ صحابہ میں نہیں تھا۔ ہاں عبداللہ ابن عمر کچھ باتیں زیادہ یاد تھیں، تعداد میں وہ کم ہیں، لیکن بہت سی باتیں کیوں وہ لکھ لیتا تھا، میں لکھتا نہیں تھا۔ عبداللہ ابن عمر کو کچھ روایات یاد تھی، زیادہ یاد تھی، مجھے وہ نہیں یاد تھی، لیکن وجہ کیا بیان کرتے ہیں، یکتب ولا اکتب، وہ لکھ لیتا تھا، میں نہیں لکھتا تھا۔ یہ روایت پھر پیش کی، یہ حدیث پر اعتراضات پہ یہ کہا جاتا تھا کہ حضور کے زمانے میں تو حدیثیں لکھی نہیں گئیں، تو اوپر کا واقعہ تھا، یہ تسلسل تھا، وہ تھا کہ حضور نے کہا لکھو بھائی، ایک واقعہ ہے، اور یہ کان یکتب۔ عبداللہ بن عمر کے بارے میں وہ رہا کیا کہتے ہیں، کان یہ لکھ لیا کرتے تھے، یعنی تسلسل تھا، یہ اس کا معمول تھا کہ لکھ لیا کرتے تھے، تو یہ حدیث کا حضور کے زمانے میں لکھا جانا حدیث۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا فاختلفوا وكثر اللغط قال قوموا عني ولا ينبغي عند التناظر فخرج ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه۔ حضور نے خود بھی لکھنے کا حکم
ایک تو یعنی کچھ تقاضا کیا لکھوا لیں، ایک دوسری بات یہ تھی کہ صحابی کا معمول سے لکھتے تھے، حضور نے خود بھی اہتمام سے بھی کچھ چیزیں لکھوانے کا اہتمام بھی کیا ہے اور لکھوائی بھی ہیں، ان میں سے ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ یہ بڑی مشہور روایت ہے، اس پر بڑی بحث ہوتی ہے، اب تک ہو رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھوانا چاہتے تھے، حضرت عمر رکاوٹ بنے تھے۔ یہ پورا مناظرے کا موضوع ہے یہ روایت، یا خلاصہ ہے روایت، لمبی بار یہ ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں لما اشتد بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم وجعہ، حضور کی تکلیف بڑھ گئی، بیمار تھے، بیماری زیادہ ہو گئی، تو ایک دن فرماتے ایتونی بکتاب اکتب لکم کتابا، کوئی کاغذ واغذ لاؤ میں تمہیں لکھ دیتا ہوں، ایتونی بکتاب، لکھنے کی چیز لاؤ، اکتب لکم کتابا، میں تمہیں لکھ کر دے دوں، لا تضلوا بعدہ، تاکہ تم بعد میں گمراہ نہ، لن تضلوا ایک روایت پہ ہے لا تضلوا، یہ اوپر نون لکھا ہوا نا، یہ نون کے ساتھ حاشیے میں نون کے ساتھ، یہاں لا ہے وہاں لن تضلوا، یہ نون سے مراد کیا ہوتا ہے؟ یہ نسخہ، ایک نسخے میں لا تضلوا ہے، دوسرے نسخے میں کیا ہے؟ لن تضلوا ہے، تاکہ تم گمراہ نہ ہو۔ حضرت عمر نے بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ الوجع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت درد کا غلبہ ہے، بخار کی شدت ہے، وجع کا غلبہ ہے۔ عندنا کتاب اللہ، قرآن پاک ہمارے پاس ہے، قرآن پاک کو ہوتے ہوئے کیوں گمراہ ہوں گے؟ حسبنا کتاب اللہ، اس پر اختلاف ہو گیا کہ حضور سے اس وقت لکھوایا جائے یا نہ لکھوایا، فاختلف۔ حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ حضور کی طبیعت زیادہ خراب ہے اس وقت، تو حضور کو ڈسٹرب نہیں کرو۔ دوسروں نے کہا حضور کہتے ہیں لکھ لکھواؤ، بکثر لغت، اختلاف ہو گیا، شور بچ گیا، لغت اونچی باتیں اور شور وہاں زیادہ ہو گیا۔ جب آپس میں کوئی کا لیا ہوا ہے لکھتے ہیں کہ چھوڑو یار، یہ ہوتا ہے مجلس میں، ایسے ہی ہوتا ہے، تو حضور نے کہا اٹھ جاؤ یہاں سے، میرے پاس جھگڑا نہیں کرو، قوموا عنی ولا ینبغی عندی التنازع، یہاں سے اٹھ جاؤ، میرے پاس بیٹھ کے جھگڑا کرنا مناسب نہیں۔ اس پر ابن عباس کہتے ہیں یار بڑی مصیبت ہے، وہ بڑی مصیبت ہے، وہ مصیبت جو حضور کے اور لکھنے کے درمیان حائل ہوئی، تو لکھ دیتے ہیں مسئلہ ختم ہو جاتا۔ اس پر کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ ابن عباس نے مصیبت کس کو کہا ہے؟ حضرت عمر کے منع کرنے، پھر لمبی داستان، پھر لیکن سادہ سی بات ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وفات سے 2 دن پہلے کا واقعہ ہے، اس وقت تقریر بعد میں حضور سب لوگ موجود تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا نہیں ہے، عملاً حضور حضرت عمر کی رائے کی تائید ہو گئی ہے، انہیں لکھوا دیتے، دوسرے دن لکھوا دیتے۔ یہی روایت دوسرے لہجے میں حضرت عائشہ سے پوچھا کسی نے، یہاں تو ہے نا کہ حضرت عمر نے اختلاف کیا، حضور نے کہا اٹھ جاؤ بھائی، لکھا نہیں گیا۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض روایت پر حضور حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا، ہمارے جان حضرت علی کو حضور نے کچھ لکھ کے دیا تھا؟ اس سوال کا جواب حضرت عائشہ بھی دیتی ہیں، اس سوال کا جواب حضرت علی بھی دیتے ہیں۔ یہی سوال تمہارے میں تھا کہ حضور نے کچھ لکھوایا تھا، علی کو لکھ کے دیا تھا، تو حضرت عائشہ سے سوال ہوا تو انہوں نے اپنے لہجے میں جواب دیا، کب لکھوایا تھا؟ حضور تو میرے پاس ہے، میں 24 گھنٹے حضور کے ساتھ تھی، میرے بستر پر تھے، آخری دن میرے بستر پہ گزارے، میں پاس تھی، کب لکھوایا ہے؟ کس نے لکھوایا ہے؟ حضرت عائشہ اس لہجے میں جواب دیتی۔ حضرت علی سے پوچھا گیا، بخاری میں روایت ہے، کوفے کی جامع مسجد میں خطبے کے دوران پوچھا گیا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کچھ الگ چیزیں بتائی ہیں، لکھ دی ہیں، کچھ سینہ گزٹ معرفت کی باتیں کچھ آپ کو بتائی ہیں؟ تو حضرت علی نے جمعۃ المبارک کے خطبے میں کوفے کی جامع مسجد میں اپنی عمارت اور خلافت کے دوران یہ فرمایا، بھائی دیکھو ہمارے پاس وہی قرآن ہے جو تمہارے پاس ہے، وہی کتاب ہے جو تمہارے پاس ہے، وہی ہمارے پاس ہے، اس کے علاوہ اور کوئی کتاب نہیں ہے۔
ہاں اللہ فہم اوتیہ رجل، فہم قرآن اور چیز ہے، اللہ پاک نے ہمیں زیادہ دیا ہے، وہ فہم کا فرق ہوتا ہے، اللہ فہم اور کوئی، وما فی ھذا الکتاب، وہ تلوار تھی، تلوار کی میان میں ایک کاغذ نکالا، اس میں کچھ مسئلے میں نے لکھ لیے تھے، اس کے سوا حضور نے ہمیں کچھ نہیں دیا، قرآن وہی جو تمہارے پاس ہے، فہم قرآن الگ چیز ہے، اللہ پاک نے ہمیں کوئی شک کی بات بھی نہیں ہے، اللہ یہ صحیفہ کا لفظ ہے، یہ کتاب، یہ کاغذ میں جو کچھ لکھا ہوا نا، یہ ایک دفعہ حضور نے کوئی مسئلے بیان کیے تھے، میں نے لکھ لیے تھے، سنبھال لیے تھے، اس کے سوا حضور نے الگ طور سے ہمیں کوئی چیز نہیں دی۔ اس صحیفے میں کیا لکھا تھا؟ قصاص کے مدینہ منورہ کے حرم کی حدود کا تعین، یہ مدینہ کا حرم کی حدود ہے، اور قصاص کے اور دیت کے قوانین تھے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، اس پر لیکن سادہ سا جواب یہ ہے کہ حضور اس کے بعد 2 دن 3 دن حیات رہے ہیں، فوج پہ باتیں بوتیں کرتے رہے ہیں، لوگ آتے جاتے رہے ہیں، اگر ضروری ہوتا لکھوانا تو حضور لکھوا دیتے، راشا یہی کہتے ہیں کہ آپ کو لکھوایا، میں ساتھ ہی کوئی چیز نہیں لکھوایا۔ چلیے باب العلم والعزة بالله. وبه قال حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة عن معمر عن الزهري عن عمرو عن أم سلمة حول عمرو ويحيى بن سعيد عن الزهري عن امرأة عن أم سلمة قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال سبحان الله ما أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن أيقظوا صواحبات فرب تأثير في الدنيا عارية في الآخرة. رات کے وقت علم کی مجلس، نائٹ کلاس، رات کی کلاس ہے، درست ہے، جس وقت موقع ملے تو حیضہ اور علم دونوں دیکھیں، یہ امام بخاری کے 2 دیکھیں، دونوں باتیں ساتھ ساتھ بیان کر رہے ہیں، حیضہ اور علم، یہ بعض بھی اور کلاس بھی، اکثر جام کہتے ہیں الحیضہ والعلم، تعلیم اور بعض درس، عمومی درس بھی، خطاب بھی اور درس بھی، دونوں کو مسائل اکٹھے بیان کر رہے ہیں۔ ہر حدیث کے استدلال میں دونوں باتیں شامل، یہاں الحیضہ والعلم، بعض و نصیحت اور تعلیم، رات کو ٹھیک ہے۔ واقعہ نقل کرتے ہیں، ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، ایک رات ایسا ہوا حضور بیدار ہو، خواب دیکھا، خواب میں اللہ پاک نے بہت کچھ دکھایا، بیدار ہو گئے، بیدار ہوئے تو سبحان اللہ ماذا انزل الليلة من الفتن، آج رات کتنے فتنے نازل کیے گئے ہیں، یا انزل کا معنی مجھے بتائے، خواب میں اللہ پاک نے امت میں آنے والے فتنوں کی نشاندہی، یہ ہوگا یہ ہوگا، اور کتنے خزانوں کی خوشخبریاں دی تھی، کتنے فتنے نازل کیے گئے ہیں اور کتنے خزانے فتح کیے گئے کہ امت کو یہ دولت بھی ملے گی، یہ دولت بھی ملے گی۔ خواب میں اللہ پاک نے حضور کو امت کے مستقبل کا نقشہ دکھایا کہ یہ خرابیاں پیدا ہوں گی، یہ نعمتیں ملیں گی، گیس ملے گا، تیل ملے گا، یورینیم ملے گا، سونا ملے گا، چاندی ملے گی، وہ اللہ پاک نے دکھائے۔ واقع رب قاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، ایقظوا صواحب الحجر، کہ حجرے والیوں کو جگاؤ، سوچ پڑی ہیں، یا آپ لے کر سوچ، وہ ایقظوا صواحب الحجر، حجرے والیوں کو اٹھاؤ، آج تو لحاف لے کے پڑی ہوئی ہیں، بہت سے رب قاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، دنیا میں لباس میں ہے، آخرت میں ننگے ہوں گے، کہ لباس لحاف شاو کمبل شمل کچھ نہیں ہوں گے، رب قاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، دنیا میں لباس میں ہے اور آخرت میں کیا ہوں گے؟ ننگے ہوں گے۔ ان کو اٹھاؤ کے نماز پاس پڑھیں کوئی کو، یہ حضور نے نصیحت کی بات کب کی؟ آج ہی امام بخاری سے استدلال کر رہے ہیں۔ چلیے باب الثمر بالعلم. وبه قال حدثنا سعيد بن عسير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن سالم وابي بكر بن سليمان بن ابي حزم ان عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في اخر حياته فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن الرأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. سمر رات کی گپ شپ، لمبی رات ہونا تو سارے کاموں سے فارغ ہو کر
مونگ پھلی درمیان میں رکھ کر جو کپے لگاتے ہیں نا، یہ وہ سمر ہے۔ یہ ہوتا ہے نا، لمبی رات ہے، مونگ پھلی کچھ پھل پڑا ہوا ہے، کپے لگا رہے ہیں، یہ اس کو سمر کہتے ہیں۔ تو رات کے وقت باتیں کرنا، لمبی بات، وقت ضرورت۔ یہ امام بخاری عنوانات کیوں قائم کر رہے ہیں کہ عام طور پہ نبی کی یہ روایت گزری ہے یا کوئی آگے آئے گی کہ نبی کریم عشاء کے بعد جاگنے کو پسند نہیں کرتے تھے، فجر کے بعد سونے کو پسند نہیں۔ عمومی حضور کا مزاج یہ تھا، عشاء کے بعد جلدی سو جاتے تھے اور صبح سورج نکلنے کے بعد سونے کو حضور پسند نہیں کرتے تھے۔ لیکن مستثنیات بھی ہیں، یہ مستثنیات بیان ہو رہے ہیں کہ حضور رات کو آواز بھی ہوتا تھا، باتیں بھی ہوتی تھی، کہ وقت ضرورت ایسا ہو جاتا ہے۔ سمر عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ایک رات حضور نے عشاء بہت لیٹ پڑھی، آخر اللیل۔ عشاء کے بارے میں ویسے اصول کیا ہے کہ غروب شفق کے ابیض کے بعد عشاء شروع ہو جاتی ہے، جو دیر ہوتی جاتی ہے وقت افضل ہوتا چلا جاتا ہے، نصف شب تک۔ نصف شب سے پھر آخر یعنی صبح ثلث لیل تک کیا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ہلکی کراہت آ جاتی ہے۔ لیکن نصف شب تک جتنا لیٹ، ثلث شب تک جتنا لیٹ کریں گے اتنا عشاء کا اجر زیادہ ہوگا، ثواب زیادہ ہوگا۔ اور جلدی پڑھ لیں، جلدی پڑھ لیں۔ حضور نے ایک رات نماز پڑھائی، رات کا آخری خاصا حصہ گزر گیا تھا، یہ آخری اور زمانہ بھی آخری تھا، یہ آخری آیات تھی۔ حضور رات دیر سے نماز پڑھائی، جب سلام پھیرا تو ارأیتک، یا ارأیتا لفظی معنی کیا دیکھا آپ نے، اور کم تاکید کے لیے، لیکن یہ محاورے کا معنی کیا ہے، مجھے یہ بتاؤ، ارأیتکم اخبرونی، نیچے ترجمہ کیا لکھا ہے، اخبرونی۔ لفظی ترجمہ یہ نہیں ہے، لفظی ترجمہ ارأیتا، دیکھا، کیا تو نے خود کو دیکھا ہے، ارأیتکم، لیکن محاورے کا ترجمہ کہ اخبرونی، یہ بتاؤ۔ یہ تنبیہ کے لیے جملہ ہوتا تھا کہ کیا بات دیکھی ہے تم نے، یہ تبصرے کے طور پر۔ تو فرماتے ہیں لیلتکم ھذہ، آج کی رات کے بارے میں تمہیں کچھ پتہ ہے؟ آج کی رات فرمایا اس اب کے 100 سال بعد جو رات آئے گی نا، اس وقت روئے زمین پر جو لوگ موجود ہیں یہ نہیں ہوں گے، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یا پھر محدثین کا بات سکوں، عیسیٰ علیہ السلام تو زمین پہ ہیں ہی نہیں، تو آسمانوں پہ ہیں۔ خضر علیہ السلام زندہ ہیں کہ فوت ہو گئے ہیں، تو وہ اس وقت زمین پر نہیں ہوں گے، سمندر پہ ہوں گے۔ یہ سوالات اور توجیہات چلتی رہتی ہے، محدثین کا کام ہے۔ بل یہ کہ اس وقت روئے زمین پر جو موجود ہیں آج سے 100 سال بعد ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد، اس وقت روئے زمین پر جو لوگ موجود ہیں آج سے 100 سال کے بعد آج کی رات موجود نہیں ہوں گے، سب فوت ہو چکے ہوں گے۔ چلیے۔ قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات، ثم نام ثم قام ثم قال نام العليين أو كلمة تشبهها، ثم قام فقمت عن يساره وجعلني عن يمينه فصلى 5 ركعات، ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت غتيته ثم خرج إلى الصلاة۔ اور رات کے وقت اب ابن عباس کہتے ہیں، بڑی مختلف روایات ہیں ان سے، یہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے تھے، ان کی خالہ تھی، میں خالہ کے یہاں ایک رات گزاری۔ دوسری روایت پہ کہتے میں نے آمدن گزاری کہ حضور کو آج کی رات کے معاملات دیکھوں گا۔ باقی کو تو موقع بھی اس طرح خالہ کا گھر تھا، تو کہتے بت فی بیت خالتی میمونہ بنت الحارث زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس رات حضور حضرت میمونہ کے پاس، وہ ان کی باری کا دن تھا، لینہا فی لیلتہا، حضور نبی کریم نے عشاء پڑھی، عشاء پڑھ کے گھر آئے، جا الی منزلہ، 4 رکعتیں پڑھی، سو گئے۔ رات کو اٹھے، فرمایا نام الغلیم، غلام کی تصویر ہے، لکھا سو گیا،
نڈا سو گیا بھائی. ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں نکاح یا نکے کا با نکاح ہو گیا بھائی. اور ہمارے ہندکوں والے کیا کہتے ہیں نڈا سو گیا لونڈا سو گیا ہے. یو پی والے کہتے ہیں لونڈا سو گیا ہے. کالج میں کہتے لونڈا سو گیا ہے. پھر حضور یا وہ کلمتاً تشبیہ یہ بات کہی ہے اس سے ایسا کوئی جملہ کا سویا ہوا ہے. پھر حضور کھڑے ہوئے تو یہاں بالکل خلاصہ ہے. کہتے ہیں پوری روایت یہ ہے شاید آگے آ جائے. کہتے ہیں میں چاہتا تھا کہ حضور کے رات کے معمولات دن کے معمولات ہمارے سامنے ہیں ظہر عصر عشاء اور رات کو حضور کا تہجد کیسے پڑھتے ہیں میں دیکھنا چاہتا تھا. مجھے موقع میسر تھا تو میں اس رات جس رات حضور خالہ کے عمر میں بھی چلا گیا. تو میں رات رہا حضور سو گئے میں جاگتا رہا. میں نے ارے سارا منظر دیکھنا تھا نا گھاٹ میں تھا. حضور اٹھے تو میں نے خود کو سوتے میں ڈال لیا. میں نے خود کو سوتے میں ڈال لیا. سویا ہوا نہیں تھا لیکن لگتا ایسا تھا سویا ہوا ہے. لڑکا سویا ہوا ہے. پھر حضور اٹھے وضو کیا. وضو کر کے مصلی پہ کھڑے ہوئے. میں بھی اٹھا جا کے وضو کیا. وضو کر کے میں بھی ساتھ کھڑا ہو گیا اور الٹی ساتھ پہ کھڑا ہو گیا. حضور نے نماز کے دوران میرے سر پہ ہاتھ رکھا ہاتھ پھیلا کان پکڑا کان مروڑا سیدھی طرف لے کر آئے ادھر آپ. خیر جو کہتے ہیں کہ جب میں بائیں طرف کھڑا ہو گیا تھا تو حضور نے مجھے گھما کے دائیں طرف کھڑا کیا. 5 رکعتیں پڑھی پھر 2 رکعتیں پڑھی تہجد اور وتر وغیرہ. ثم نام پھر لیٹ گئے. حتیٰ سمیت تو غتیتا ہوں اور خطیتا ہوں. غتیت یہ خرٹ ہے. حلق سے نکلیں تو غتیت ناک سے آواز نکلتی ہے. خطیت یا بعض الٹ بھی کیا ہے جو آواز حلق سے نکلتی ہے. خراٹوں دونوں طرف حلق سے بھی نکلتی ہے ناک سے بھی نکلتی ہے. ایک کو غتیت کہتے ہیں محاورے کا ترجمہ خراٹ ہے. میں نے حضور کے خراٹوں کی آواز سنی پھر اٹھ گئے نماز کے لیے. چلیے قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال ان الناس يقولون اكثر ابو هريره ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا ثم يتلو ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى الى قوله الرحيم ان اخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصدق بالاسواق وان اخواننا من الانصار كان يشغلهم العمل في اموالهم وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم شبع بطن ويحفظ ما لا يحفظون ويحفظ ما لا يحفظون. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد ٹھیک تھا کہ میں سب سے زیادہ روایتیں بیان کرنے والا ہوں. اور یہ بھی ان کو احساس تھا کہ لوگ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں. حدیث پر اعتراضات میں آج بھی سب سے بڑا اعتراض یہ ہے منکرین حدیث کا. حدیث پر اعتراضات میں آج بھی سب سے بڑا اعتراض کیا ہے کہ حضور کے ساتھ 23 سال مسلسل رہنے والے کی روایات نہیں کرتے. یہ 4 سال گزار کے ہر بات پہ سمیت اور رسول اللہ کیا کہتے ہیں. اور کامن سینس میں یہ سوال درست لگتا ہے. سب سے زیادہ لمبی رفاقت کس کی ہے؟ حضرت ابوبکر کی. سب سے کم روایات ان سے. ان کی رفاقت کتنی ہے؟ خیبر میں آئے تھے. خیبر کی غنیمت میں آئے تھے. 3-3.5 سال دکا دکا کر کے 4 سال کرتے. ہر بات پہ سمیت تو رہ کو کالا. تو یہ حضرت ابو ہریرہ کو احساس تھا کہ لوگوں میں یہ شک ہوتا ہے. ہمارے الناس یقول ان الناس یقول اکثر ابو ہریرہ. لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت اچھے سے بیان کرتا ہے. میں اسے میں بھی بیان کروں تم سے. قرآن پاک کی 2 آیتیں کتمان علم کی 2 روایتیں نہ ہوتی تو میں ایک حدیث بھی نہ پڑھ سکوں. لولا آیاتان فی کتاب اللہ ما حدثت حدیثا. حدیثیں کیوں سناتا ہوں؟ قرآن پاک میں اللہ پاک نے وہی سنائی ہے ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب اولئک یلعنہم اللہ یلعنہم اللہ. کسی کے پاس علم ہے اور چھپاتا ہے اس پر اللہ کی لعنت. کہ کتمان علم پر وعید کی 2 آیتیں اگر نہ ہوں تو میں ایک حدیث بھی تمہیں نہ سناؤں. میں تو وہاں سے ڈرتے ہوئے سناتا ہوں کہ ہے تو سنا دوں. پھر فرمایا کہ ان اصل ایک وجہ اور ہے. ایک وجہ یہ ہے ان اخواننا من المہاجرین. مہاجرین قریش
زیادہ تر تھے تجارت پیشہ لوگ، اور انصار مدینہ زیادہ تر کاشت پیشہ لوگ۔ ہمارے مہاجر بھائی بازاروں میں مصروف رہتے تھے، کانا یشغلهم الامر بالصفاق بالاسواق، سودوں کا لین دین بازاروں میں ان کو مشہور رکھتا تھا۔ الصفاق لین دین، سودوں کا لین دین بازار میں ان کو کیا رکھتا تھا، سارا دن مصروف رہتے تھے۔ اور ہمارے بھائی انصار جو تھے کاشت پیشہ لوگ تھے، ان کو جانور اور یہ کھیتیاں اور یشغلهم الامر کی اموالہم، وہ ادھر مصروف رہتے تھے، یہ ادھر مصروف رہتے تھے۔ ابو ہریرہ کو کام نہیں تھا سوائے اس کے کہ حضور کے ساتھ چمٹا رہے، سنتا رہے، یاد کرتا رہے۔ ان ابو ہریرہ یلزم السلمہ، حضور کے ساتھ چمٹا رہتا تھا، یعنی حاضر باز شاگرد تھا۔ تو سادہ ترجمہ کیا ہے؟ حاضر باز، شب و روز حضور کے ساتھ رہتا تھا۔ شبع بطنی، پیٹ کے بھرنے کے ساتھ، یا پیٹ شبع بطنی، یہ محاورتاً تفاعل کے طور پہ کہتے ہیں، پیٹ بھوکا ہے نا تو لیکن اللہ کرے بھر جائے، ویسے لفظی معنی اپنے پیٹ کے بھرے ہونے کے ساتھ، اصل معنی ہے کہ خالی تھا، خالی پیٹ کو تفاعل کے طور پر شبع بطن کہتے ہیں، اللہ کرے بھر جائے، تو خالی پیٹ لگا رہتا تھا۔ اصل ترجمہ اس کا کیا ہے؟ ابو ہریرہ خالی پیٹ بھوک کے ساتھ حضور سے چمٹا رہتا تھا۔ یحضر ما لا یحضرون، یہ موجود نہیں ہوتے تھے، میں موجود ہوتا تھا حضور کے ساتھ مستقلاً، اور پھر یہ یاد نہیں رکھتے تھے، میں یاد رکھتا تھا۔ ایک کہ کثرت ملازمت، حضور کے ساتھ وقت زیادہ گزرا ہے، اسی بات یاد کرنے کا شوق تو میں یاد اہتمام سے کرتا تھا، اس کی بات یاد رہتا بھی تھا مجھے۔ یہ اگلی روایت کو دعا آ رہی ہے، حضور نے میرے لیے دعا کی تھی۔ چلیے۔ قال حدثنا ابو مصعب احمد بن ابي بكر قال حدثنا محمد بن ابراهيم بن دينار عن ابن ابي ذئب عن سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اني اسمع منك حديثا كثيرا انت قال اترك رداءك فبسطته قال فضرب بيديه قال ثم لم فضممت فما نسيت شيئا قال۔ ایک وجہ وہ بیان کی کہ میں اکثر حضور کے ساتھ ہی رہتا تھا، شب و تقریباً حضور گھر میں جاتے تھے تو اللہ کو تو ساتھ ہی رہتا تھا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ میں حضور کو گھر کے دروازے سے وصول کرتا تھا، گھر کے دروازے تک چھوڑ کر آتا تھا، اندر تو میں جا نہیں سکتا تھا ورنہ شاید اندر بھی چلا جائے لیکن یہ کثرت ملازمت، اور دوسری بات کہ میری یادداشت بھی اچھی تھی، یہ دوسری وجہ یہ بیان کرتا ہوں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ انی سمعت اسمع منک حدیثا کثیرا انساہ، حافظہ میرا کمزور ہے، آپ سے بہت سی سنی ہوئی باتیں بھول جاتا ہوں، اس کا کوئی علاج؟ بڑے شوق سے سنتا ہوں، بھول جاتا ہوں۔ اسمع منک حدیثا کثیرا انساہ، آپ سے بہت سی باتیں سنتا ہوں اور پھر کیا کرتا ہوں؟ بھول جاتا ہوں۔ ابسط رداک، اپنی چادر دامن پھیلاؤ بھائی، ابسط رداک، چادر پھیلاؤ، اپنا دامن پھیلاؤ۔ میں نے فبسطت، میں نے یوں چادر آگے کر دی۔ فغرف بیدہ، حضور نے دونوں ہاتھوں کے ساتھ اس پہ کچھ ڈالا، پتہ کیا ڈالا، حضور بہتر جانتا ہے۔ میری چادر میں حضور نے دونوں ہاتھوں، غرف بیدہ ہے، پھر مجھے کہا کہ چادر سینے سے لگا لو۔ وہ انوار کے انوار تھے، رحمتیں تھی، برکتیں تھی، حافظے کا نسخہ تھا، کیا تھا، اور میں نے چادر پھیلائی، دونوں ہاتھوں سے حضور نے یوں اس پہ کچھ ڈالا، وہ ضم، اس کو سینے سے لگاؤ، فضممت، میں نے چادر سینے سے لگائی، نہ ما نسیت شیئا بعد، اس کے بعد مجھے زندگی میں کبھی کوئی چیز بھولی نہیں، ما نسیت شیئا بعد، اس کے بعد میں کبھی کوئی چیز بھولا نہیں ہوں۔ یہ دوسری وجہ، پہلی وجہ وہ، دوسری وجہ یہ۔ چلیے۔ قال فغرف بيده فيه وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عن ابن ابي ذئب عن سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه قال حدثت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين فاما احدهما فبسطته واما الاخر فلو بسطته قطع هذا البلعوم قال ابو عبد الله البلعوم مجرى الطعام۔ اور روایت کا فرق بین، پہلے روایت میں تھا فغرف بیدہ، دوسری روایت فغرف بیدی، یہ فرق بیان ہوتا ہے۔
اور پھر یہ کہتے ہیں ابو ہریرہ خود ہی، میں ساری باتیں سناتا بھی نہیں ہوں، ساری سنا دوں تو یہ گلا کٹ جائے، بہت سی باتیں کہتے ہیں کہ جو اس پہ محدثین بحث کرتے ہیں کہ جب کتمان علم کی روایت بیان کر چھپاتے کیوں تھے؟ ایک ہے دین کی بات مثبوت بیان کرتے تھے، ایک ہے لوگوں کے بارے مختلف لوگوں کے بارے میں تبصرے، کبھی کسی کے بارے میں کوئی بات کہہ دی وہ نہیں بیان کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم حافظ تو میں سما بیان، حضور سے میں نے 2 برتن یاد کیے ہیں، 2 بھرے ہوئے نہیں، اما احدہما فبصصتہ، ایک برتن کی حدیثیں تو میں نے بیان کر دی ہے، بکھیر دی ہے، بیان نہیں کی، فبصصتہ میں نے اس کو کیا کر دیا ہے، پھیلا دیا ہے، اور دوسری کہ اگر پھیلاؤں نا قطع آذر بلو، یہ شاہ رکھ کاٹ دی مارتے مجھے لوگ، اس لیے بہت سی باتیں چھپانے، ساری باتیں اور جس رسول کیا میں نے کہا ساری باتیں بیان کرنے کی ضرورت کی باتیں بیان کرنی چاہیے، اور جس بات سے شر کا خطرہ ہو، خرابی کا خطرہ بیان نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سی باتیں میں نے سینے میں رکھی ہوئی ہیں، بیان نہیں کرتا، کیوں؟ جب اگر بیان کروں گا تو میری گردن کٹ جائے گی، لوگ دشمن میں مار دیں گے۔ چلیے باب الانصات للعلماء وبه قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال اخبرني علي بن مسلم عن ابي زرعة عن جرير ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع استنصت الناس فقال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض۔ خطبے کے لیے لوگوں کو چپ کرانا، وعظ کے لیے، سبق کے لیے، خطبے کے لیے لوگوں کو چپ کرانا، چپ کرو میری بات سنو۔ تو یہ حجۃ الوداع میں مینا میں جب حضور خطبہ ارشاد فرمانے لگے تو جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے حضور نے کہا لوگوں کو چپ کراؤ بھائی، استنصت الناس، لوگوں کو چپ کراؤ، میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو جب میں نے لوگوں کو کہا حضور کو ارشاد فرمایا چپ کرا دیا، تو حضور نے خطبے میں یہ بات کی تھی، لمبا خطبہ ہے، خطبہ حجۃ الوداع، یہ ایک بات آگے میں ذکر کر دیتا ہوں۔ حجۃ الوداع خطبہ کا کہا جاتا ہے، ایک خطبہ نہیں ہے، خطبات کا مجموعہ ہے۔ حضور نے عرفات کو خطبہ دیا تھا، مینا میں باتیں کرتے رہے، جب موقع ملا، اب یہی پہلے گزری بات، حضور نے سواری پر سوار ہوئے، اٹھ کے خطبہ دیا۔ یہ تقریباً محدثین بڑے خطبے 5 شمار کرتے ہیں۔ ایک مسجد حرام میں بھی خطبہ دیا ہے، مسجد حرام کا خطبہ، مینا کے مختلف بعض اور عرفات کا خطبہ، یہ ملا کے خطبہ حجۃ الوداع کہلاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے جس کو جس بات کا موقع ملا، جو بات یاد رہی، نقل کی۔ اس پر محدثین نے خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے متفرق روایات، ہمارے زمانے میں اس پر 2 بزرگوں نے محنت کی ہے، سب کو جمع کر دیا، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس پہ، اور ڈاکٹر حمید اللہ صاحب مرحوم اللہ، ڈاکٹر صاحب کی محنت زیادہ، اس پر بڑی محنت کی انہوں نے، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدثین میں سے، حدیث ہی ان کا کام تھا، انہوں نے حجۃ الوداع کے مختلف روایات سے جمع کر کے ایک خطبے کی شکل میں، اس میں 2 مجموعے ہم نے بھی چھاپے ہیں۔ ایک ہمارے چچا محترم حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مجموعہ ہے، انہوں نے اپنے ذوق کے مطابق، بڑے محدث تھے، انہوں نے اپنے ذوق کے مطابق حجۃ الوداع کے روایات جمع کی، اور اس پر پھر ان کے خطابات بھی ہے، تفسیر بھی ہے، خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے مستقل چھپا ہوا ہے۔ ایک ہم نے بھی، مجھے ایک دفعہ موقع مل گیا واشنگٹن میں دارالحجاز موقع مل گیا، تو 5 دن حجۃ الوداع کے خطبے پر میں نے لیکچر دیے، اور لیکچر دیے عالمی تنازع، میرا موضوع تو آج کے مظاہرہ، حضور یہ فرماتے ہیں ٹرمپ یہ کہتا ہے، حضور یہ فرماتے ہیں ٹونی بلیئر یہ کہتا ہے، حضور یہ فرماتے ہیں جو بائیڈن یہ کہتا ہے، میرا جو موضوع ہوتا ہے
تو آج کے عالمی تناظر میں انسانی حقوق کے تناظر میں نے اس پہ لیکچر دیے تھے، وہ لیکچر جمع ہو کے چھپ گئے۔ اس پر عمار نے بیٹے نے اسے ساری روایات کا تتبع کر کے بڑی محنت کر کے ان روایات کو جمع کیا، اور میری معلومات کے مطابق سب سے جامع مجموعہ یہ ہے۔ وہ مجموعہ ہم نے چھاپا ہے اور میرے طرف پر سب خود کتابی شکل میں چھپا ہے، تو خطبہ حضرت الرضا کے نام سے تھوڑی سی حفظ ہم نے بھی کی ہے۔ لیکن بات یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ خطبہ ایک خطبہ نہیں ہے، یوں سمجھ لیجیے کہ عرفات اور منا کے ایام میں حضور نے جو باتیں فرمائیں، یہ کہہ کے فرمائیں کہ مجھ سے خذوا عنی مناسککم لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، تو صحابہ میں سے جس کو جو بات یاد رہی نقل کی، محدثین نے اس کو پھر جمع کیا، اس کے مجموعے کو کیا کہتے ہیں؟ خطبہ حجۃ الوداع۔ یہ اس میں ایک جملہ ہے صرف، لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، میرے بعد پھر کہیں کفار کے ماحول میں واپس نہ چلے جانا، ایک دوسرے کی گردنیں تم مارا کرتے تھے، اب ایک دوسرے کی گردنیں پھر مارنا شروع کر دو گے۔ تو گویا مسلمانوں کا باہمی قتل و قتال لا ترجعوا بعدی کفارا کے دائرے میں ہے۔ لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد پھر کافروں کے ماحول میں نہ چلے جانا، بڑی مشکل سے میں نے تم سے قتل قتال چھڑوایا ہے، یضرب بعضکم رقاب بعض، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔